مطالبات تسلیم ہونے کے باوجود آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری۔ مختلف علاقوں میں صورتحال کشیدہ۔ مظفر آباد جانے والے کا قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں سے تصادم، پتھراؤ، لاٹھی چارج، شیلنگ اور فائرنگ۔ 2 افراد جان سے گئے، بچے سمیت 2 شہری زخمی۔ شرنگ کے مقام پر مظاہرین نے متعدد گاڑیاں جلا دیں۔ امور میں بھی مظاہرین کا دھرنا سخت کشیدگی کے باعث مظفر آباد میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ لانگ مارچ کے بعد شرکا کا مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی کے سامنے پہنچ گئے، جہاں بھی پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی۔ آزاد کشمیر حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ آٹا 2000 روپے من، بجلی 3 روپے فی یونٹ میں لگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ گھریلو صارفین کے لیے 100 یونٹ تک 3 روپے، 101 سے 300 یونٹ تک 5 روپے، اس سے زائد پر 6 روپے فی یونٹ مقرر۔ صنعتی صارفین 300 یونٹ تک بجلی کی قیمت 10 روپے، اس سے زائد پر 15 روپے فی یونٹ کے حساب سے بل ادا کریں گے۔ بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی کا مطالبہ بھی منظور کر لیا گیا۔ گندم کی فی من قیمت میں 1100 روپے کمی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں 23 ارب روپے کی منظوری۔ وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر حکومت کو رقم فراہم کر دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں عوام کی جدوجہد کی قدر کرتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر میں صورتحال اب پرامن ہے۔ اخراجات میں کمی کر کے آزاد کشمیر میں انڈونمنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ مظاہرین میں شہید ہونے والے پولیس آفیسر کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے کا بھی اعلان۔ 9 مئی بہانہ تھا، بانی پی ٹی آئی نشانہ تھا۔ 9 مئی کو ہمارے 15 نوجوان شہید ہوئے، جس پر تشدد کیا اس کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کا فقدان ہے۔ 9 مئی سے متعلق آزاد جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا سیکورٹی ادارے سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ ریڈ لائن پار کرتا ہے تو آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ کر مداخلت ہو رہی تھی۔ بہادر عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، اسلام پیش کرتے ہیں پنجاب پولیس دہشت گرد اور گلو بٹ ہے۔ اپوزیشن نے آرٹیکل 6 کا بڑا ذکر کیا ہے۔ ایوب خان ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا، نکالیں اس کی لاش قبر سے باہر اور لٹکائیں اس کو پھانسی کے اوپر۔ باری باری سب پہ لگنا چاہیے۔ 1958 سے لے کے 2022 اس رات جب آپ کی کرسی پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آئین توڑا گیا تھا۔ جعلی فیلڈ مارشل کی لاش کو قبر سے نکال کر پھانسی دی جائے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تقریر پر خواجہ آصف کا رد عمل۔ وزیر دفاع نے کہا باری باری سب پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ 2022 میں ڈپٹی اسپیکر نے بھی آئین توڑا، ان لوگوں نے 5 سیاسی والد بدلے۔ مشرف نے فیض حمید تک ہر وردی والے کو والد بنایا، اتنے والد بدلے کہ والدیت کا خانہ ہی ختم ہو گیا۔ اتنا خوف ہے کہ اسمبلی میں بھی وکیلوں کی وردی میں آتے ہیں۔ یہ تمام سیاستدانوں کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ ہمارے الیکشن کیوں متنازع ہو جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ اپنی اہمیت ختم کر چکی ہے۔ ہمارے پاس آئین موجود ہے، آئین پر عمل درآمد نہیں ہے۔ الیکشن کیوں متنازع ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کو غور کرنا ہوگا۔ جب آئین پر عمل نہیں کرنا تو آئین کیوں بنایا؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پارلیمنٹ اپنی اہمیت ختم کر چکی ہے، ہم تحریک چلا رہے ہیں، جن پر ہمیں اعتراض ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے ہمارے بھی تحفظات ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سیز فائر خوش آئند ہے۔ پیپلز پارٹی آئینی عہدے بھی لے رہی ہے اور کہتی بھی ہے ہم حکومت میں نہیں۔ گندم کی خریداری میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ وزیر اعظم نے غفلت برتنے پر ایم ڈی پاسکو اور جی ایم پریکیومنٹ کو معطل کر دیا۔ گندم کے معاملے پر اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کسان کو نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاسکو شفاف طریقے سے 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی خریداری کرے۔ گندم کی شفاف خریداری کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کرنے اور پاسکو سٹاف کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت۔ مادری وطن کی دفاع کے لیے جان کے نذرانے سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں، ہماری آزادی سلامتی ان بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شہداء غازیوں کی خدمات کو خراج تحسین۔ شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں، شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔
ہمارے شہداء قوم کے لیے امید ہے، استقامت کی کرن ہے۔ GHU میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جوانوں اور افسران کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ شہداء کے اعزازات ان کے لواحقین نے وصول کیے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی مذاکرات علاقائی اور عالمی سالمیت کو درپیش اہم ترین چیلنجز پر گفتگو۔ TTP اور داعش خراسان سے نمٹنے میں تعاون پر زور دیا گیا۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری، حکام نے انسداد دہشت گردی کے تعاون اور انسداد کار میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا۔ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف شراکت داری خطے میں سلامتی کو آگے بڑھائے گی۔ ایران سے کاروبار کرنے والے ممالک امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ امریکہ کا بھارت اور ایران کے درمیان چابہار بندرگاہ معاہدے پر رد عمل۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویران پٹیل کا کہنا تھا، ایران پر ہماری پابندیاں برقرار ہیں، ہم ان کا نفاذ جاری رکھیں گے۔ ایران سے معاہدے کرنے والوں کو ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے، بھارت ان پابندیوں سے مستثنی نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور IMF مشن کی ملاقات۔ وزیر خزانہ کے نامے کے مطابق ملاقات کا مقصد IMF سے نئے پروگرام پر بات چیت کا آغاز تھا۔ ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FBR شریک ہوئے۔ ذرائع کے کہنا ہے کہ وزارت خزانہ اور IMF میں بجٹ اہداف طے پا گئے۔ 9,300 ارب روپے خسارے کا بجٹ 7 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے کہنا ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی، بیرونی ادائیگیاں بروقت کی جائیں گی۔ FBR ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا۔ زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے اور ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز کا اجرا کیا جائے گا۔ درآمدات پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ معافی مجھ سے مانگے، بانی PTI کا جیل سے 2 ٹوک پیغام۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی نے کہا 9 مئی کی بار بار مذمت کر چکے ہیں، ہم آج بھی ڈائیلاگ چاہتے ہیں لیکن ڈیل کسی صورت نہیں ہوگی۔ ڈائیلاگ ملک کی خاطر کر رہے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے ہی۔ PTI کی گرفتار رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا، PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کو نون لیگ سبوتاژ کر رہی ہے۔ بانی PTI اپنی ذات نہیں، ملک و قوم کے لیے مذاکرات پر رضامند ہوئے۔ بااختیار حلقوں سے مذاکرات ہی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئینی اداروں کے خلاف سب سے زیادہ زہر اگلنے والی جماعت نون لیگ ہے۔ آج بھی بانی PTI کو سپورٹ مل رہی ہے۔ یہ سزا یافتہ شخص جیل سے پارٹی اور حکومت چلا رہا ہے، میڈیا کو زور بیان دیتا ہے۔ آرٹیکل بھی آ رہے ہیں، غیر ملکی طاقتیں آج بھی ان کے پیچھے ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، اس شخص سے 100 بار پاکستان کی ریڈ لائن کراس کی، اس کا جو حشر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ کہیں نہ کہیں آج بھی لاٹلا بنا ہوا ہے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان فیصلہ کن T20 آج کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پہلا میچ آئرلینڈ، دوسرا پاکستان نے جیتا۔ کھلاڑیوں کی صحیح جگہ سے ٹریننگ کروائے۔ آئرلینڈ میں ایک وکٹ شائقین کا چیئرمین PCB محسن نقوی سے مطالبہ۔ پاکستانی فیلڈرز نے پہلے میچ میں کیچز بھی ڈراپ کیے اور فیلڈنگ بھی اچھی نہیں کی۔ ڈبلیو میں دوسرے میچ کے دوران شائقین نے چیئرمین PCB سے کہا ان کی ٹریننگ PCB سے کروائیں۔ چیئرمین PCB نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا کر جواب دیا۔ IPL چھوڑ کر پاکستان کے خلاف کھیلنے کیوں جا رہے ہیں؟ سابق بھارتی کھلاڑی سنیل انگلش پیئر پر برہم، کہا فرینچائز کھلاڑیوں کو ایک سیزن کے اتنے پیسے دیتی ہے جو وہ پورے سیزن میں نہیں کما سکتے۔ ٹیموں کو نہ صرف کھلاڑیوں کے پیسے کاٹنے چاہیے بلکہ کرکٹ بورڈ کو جو کمیشن جاتا ہے وہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ پاک انگلینڈ سیریز کے لیے انگلینڈ کے جوس بٹلر، پل سالٹ، معین علی اور دیگر پلیئرز نے بھارت سے انگلینڈ کے لیے اڑان بھر لی۔ سیریز کا آغاز 22 مئی سے ہوگا۔